حیات یہ بچی کون ہے؟ تو ہماری بیوی نے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ جب گئے تھے تو ہمیں حاملہ چھوڑ کے گئے تھے، پھر اس بچی کی ولادت ہوئی تو اس بچی نے فوراً ہی ہمیں ابا کہہ کے بلایا تو ہمیں بہت اچھا لگا۔ لیکن اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارا معاشرہ بہت ہی خراب تھا، بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ بھی کرنا چاہتا تھا تو محلے والے تانے مارا کرتے تھے، تانے مار مار کے اسے بھی زندہ دفن کروا دیا کرتے تھے۔ ہماری بیٹی جب ہمیں ابا کہہ کے پکارتی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اور ہم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرنے لگے، لیکن زمانے والوں نے، محلے والوں نے تانا مار مار کے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک دن ہم نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، ہماری بیٹی کو تیار کیجیے، اس کی سہیلیوں سے ملاقات کروائیں گے۔ تو ہماری بیوی نے ہماری بیٹی کو تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد ہم لوگ سفر کے لیے نکل گئے۔ ہم نے اپنے بیٹی کو بتایا کہ بیٹی ہم تمہیں ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور یہ بات ساری کی ساری بات سن رہے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایک بیابان جنگل میں، سنسان جنگل میں جب پہنچے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گرمی بہت شدت کی تھی، بہت تیز دھوپ تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس جنگل میں ٹھہر گئے اور ہم نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اس درخت کے نیچے بیٹھو، ہمیں تھوڑا سا کام ہے، ہم اس کو کر کے آتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ایک درخت کے نیچے بٹھال دیا۔ ہماری بیٹی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ہم پڑوس میں جا کے قبر کھودنے لگے، ایک گڑھا کھودنے لگے اور ہم نے کافی گہرا گڑھا کھودا۔ گرمی بہت تیز کی تھی، پسینہ بھی بہت تیز آ رہا تھا۔ تو میری بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گڑھا کھود رہا ہے، اس میں سے مٹی نکال رہا ہے، میرے باپ کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہوگی، چلو ہم پسینہ پونچھ دیتے ہیں۔ میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے ہمارا پسینہ پونچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بیٹی کے لیے ہم گڑھا کھود رہے تھے نا، وہی بیٹی ہمارے لیے اپنے دوپٹے سے ہمارا پسینہ پونچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ بابا آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تھوڑا سا گڑھا میں کھود دیتی ہوں، اس کی مٹی میں نکال دیتی ہوں۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑی، انگلی پکڑنے کے بعد مجھے ایک درخت کے نیچے بٹھال دیا، کہا باپ آرام کرو تھوڑی دیر میں گڑھا کھودتی ہوں۔ میری بیٹی گئی، تھوڑی دیر اس نے گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد پھر میں گیا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم تھک جاؤ گی، تم یہاں بیٹھو۔ پھر میں گیا، میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی۔ انگلی پکڑنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور مجھے ابا کہہ کے پکار رہی تھی، ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بول رہے تھے کہ ہمیں ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ اور بیٹیاں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ آج بیٹیاں آرام سے رہ رہی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بیٹیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ سلسلہ ختم ہوا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا اور ہم نے اس میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آدھی مٹی ڈال دی۔ میری بیٹی کہتی ہے، ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اس میں مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ ابا آپ اس میں مٹی مت ڈالو، ہمیں زندہ قتل نہ کرو، زندہ مت مارو۔ ابا آپ کو یاد ہے جب ہم آ رہے تھے تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ ابا ہم تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ ہمیں کیوں قتل کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس گڑھے میں کیوں ڈال کے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں زندہ دفن کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس بات کو سن رہے تھے تو زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں پر تشریف فرما تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو گلے سے لگا لیا اور ٹھاٹھے مار کے رونے لگے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم نے مٹی گلے تک ڈال دی تھی نا، جب مٹی گلے تک پہنچ گئی تھی، تب میری بیٹی نے
ہمیں باپ کہنا بند کر دیا، ایک ہی بولی بول رہی تھی کہ اے اللہ کیا بیٹیوں کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا؟ اے اللہ کیا بیٹیاں ایسے ہی برباد ہوتی رہیں گی؟ اے اللہ کیا بیٹیوں کو ایسے ہی زندہ دفن کر دیا جائے گا؟ یا اللہ تو کوئی ایسا بھیج دے جو بیٹیوں پر شفقت کرے، اے اللہ تو کوئی ایسا بھیج دے جو بیٹیوں کو عزت دے، اے اللہ تو کوئی اپنی طرف سے ایسا اپنا بندہ بھیج دے جو بیٹیوں کو انصاف دلا سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو ہم نے پھر اور مٹی ڈال دی اور اس کو وہیں پر زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم یہ واقعہ سوچتے ہیں تو رسول اللہ ہمیں بہت رونا آتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کے تلے سے ہٹ جا، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، اور آپ زار و قطار رو رہے گئے۔ ابو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت تھا، معذرت چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہماری نگاہوں سے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کر ٹھاٹھے مار کے آپ رو رہے ہیں، اور یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آج بیٹیاں عزت سے رہ رہی ہیں، ورنہ آج بھی وہ دور ہوتا اگر آقا نہ آئے ہوتے تو آج بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بیٹیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے، اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جس کے گھر ایک بیٹی ہو اس کے گھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں اور اس بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی اس کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن بخش دے گا۔ جس کے گھر دو بیٹی پیدا ہوتی ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس کا صلہ تو کل قیامت میں ہی اس کو پتہ چلے گا۔ جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں نا اس کو 3 ثواب ملتا ہے۔